السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر ٹک ٹاک فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے زرتاج بیگم نے، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ زرتاج بیگم جو کسی زمانے میں انڈیا میں رہتی تھی، بٹوارے کے ٹائم وہ پاکستان کے فیصل آباد میں بھی رہتی ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ دہلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سینارن پور۔ وہاں کوئی 30-40 ہی گھر تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انگریزوں کا راج تھا، گاؤں میں آبادی کم تھی اور رقبہ زیادہ تھا۔ لوگ دودھ دہی بھی دوسرے علاقوں میں فروخت کرتے تھے۔ آبادی زیادہ تعداد میں ہندو کی تھی اور تھوڑے تعداد میں مسلمان بھی تھے۔ اسی گاؤں میں ذرا ہٹ کر ایک بہت ہی خوبصورت گیسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا۔ وہاں انگریز آتے اور ٹھہرتے تھے۔ سرخ اینٹوں کا 2-2.5 کنال پر مبنی تھا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی۔ میرے ابا ساتھ چھوٹا سا شہر تھا جہاں سائیکل پر جا کر دودھ فروخت کیا کرتے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ زندگی گزر رہی تھی کہ ایک شب عجیب سا واقعہ ہوا۔ حلوائی بلو رام تھا، اس کی بکری غائب ہو گئی۔ ڈھونڈنے پر وہ بکری جنگل سے ملی اور اسے کسی آدم خور نے آدھا کھایا ہوا تھا۔ بظاہر تو یہ کارروائی کسی جانور ہی کی تھی، کیونکہ بکری کے جسم کا کافی حصہ کھایا گیا تھا۔ بلو حلوائی روتا دھوتا واپس چلا گیا، مگر ایسا ہی کچھ تیسرے دن بعد بھی ہوا۔ چچا سلیم کی 2 بڑی مرغی غائب تھی اور ملی بھی جنگل کی طرف اور کھائی ہوئی تھی۔ اب گاؤں والے سب چوکنا ہو گئے کہ ضرور کوئی آدم خور یہاں آ چکا ہے جو واردات کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ آدم خور جانور سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پر پنچایت بیٹھی۔ سب نے اتفاق کیا کہ گھروں کے ارد گرد باڑ بنا کر ہی بکریاں اور جانوروں کو رکھا جائے۔ یوں کھلے عام نہیں، دوسرا گاؤں کے نوجوان شام ہوتے ہی باری باری پہرا دیں گے۔ جس طرف جنگل ہے وہاں ڈنڈا لے کر بیٹھیں گے باری باری۔ یوں اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کا نتیجہ اچھا ہی رہا۔ سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس پر تسلی سب ہی کی ہو گئی۔ پھر ایک شام پورے گاؤں میں شور برپا تھا۔ پتہ چلا کہ رام پیاری کی نومولود پوتی جو کہ صبح پیدا ہوئی تھی گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ ماں کا رو رو کر بہت بہت برا حال ہوا تھا۔ بقول رام پیاری کے کہ بچی کو صحن میں سلایا گیا تھا اور اس کی ماں رسوئی میں حلوہ بنانے گئی تھی اور واپسی پر بچی غائب تھی۔ حلوہ پکانے کے بعد اس کی ماں غسل خانے میں گئی۔ غسل خانے سے نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بچی اپنے چارپائی پر نہیں تھی۔ اس وقت اس واقعے نے پورے گاؤں میں کوہرام سا مچا دیا تھا، کیونکہ بات اب انسانی جان کی تھی۔ سبھی کا خیال تھا کہ کسی لگڑ بگڑ کا ہی کام ہے جو کہیں اس جنگل میں نکل آیا ہے۔ خیر پھر وہی پہرا شروع ہو گیا تھا، مگر ایک شام پھر بہت زیادہ شور مچ گیا تھا۔ ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ شور سے جاگ کر ہماری آنکھ کھل گئی۔ علم ہوا کہ خالہ ہیرن کی 2 سال کی نواسی گھر میں سوتے ہوئے غائب ہو گئی ہے۔ سب باہر صحن میں سوئے پڑے تھے تو بچی غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہو سکی کہ بچی غائب ہوئی تو کیسے اور کون دبے پاؤں صحن میں آیا اور بچی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگر جانور ہی تھا تو دبوچنے پر بچی رو نہیں تھی۔ سب کیا تھا، اب سبھی حیران تھے۔ اسی اثنا میں پتہ چلا کہ ریسٹ ہاؤس میں کوئی انگریز شکاری آیا ہوا ہے۔
جو پاس کے جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تھا۔ گاؤں کا سرپنچ گلداری لال ہندو تھا۔ اس نے گاؤں والوں کی پھر پنچایت بلائی اور اس میں سب نے اپنی رائے دی۔ اسی پنچایت میں 4 سال کے لڑکے پپو نے، جو اپنے باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ ایک شام وہ چھت پر سونے کے لیے ماں کے ساتھ گیا۔ رات کے وقت کچھ آواز سی اس کی کانوں میں آ گئی اور اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آوازیں سنی جو اس کے نیچے صحن میں آ رہی تھی۔ وہ ڈرا ہوا تھا، کوئی چل رہا تھا جبکہ سب اوپر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے چھت سے نیچے جھانکا تو لمبے قد والا کوئی سایہ سا تھا جو نیچے صحن میں پھر رہا تھا۔ میں نے ماں کو آواز دے کر جگایا تو وہ جو بھی تھا بھاگ گیا تھا۔ اب سب کو پہلی بار علم ہوا کہ وہ کوئی جنگلی جانور لگڑ بگڑ نہیں تھا، کچھ اور ہی تھا۔ بہرحال لوگوں کی مدد لی گئی تھی اور طے پایا کہ ریسٹ ہاؤس میں آئے شکاری سے مدد لی جائے۔ میرے ابا اور چاچا لوگ انگریز سے ملے۔ وہ ہندی زبان جانتا تھا کیونکہ کافی عرصے سے انڈیا میں رہا تھا۔ اسے سب بتایا گیا تھا کہ گاؤں میں کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، کل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکل رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی ہے وہ شہر یا گاؤں سے بالکل نہیں آیا، بلکہ اسی کا مسکن جنگل ہی ہے۔ گاؤں والے واپس آ گئے تھے۔ پورے گاؤں میں اب شام ہونے سے پہلے ہی چراغیں اور للٹینیں جلنے لگی تھی اور صحن میں کوئی بھی نہیں سوتا تھا، سب کمروں میں یا چھت پر سونے لگے تھے۔ شام سے پہلے ہی مائیں بچوں کو گھروں کے اندر بلا لیتی تھی۔ رات کو اکثر گاؤں میں مرد لوگ اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے، وہ بھی اب اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ ہم سب بچوں کے دلوں میں خوف سا بیٹھ چکا تھا۔ شام ہوتے ہی گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اب انگریز شکاری نے گاؤں سے بھی کچھ بندے مدد کے لیے اپنے ساتھ لے لیے۔ اس وقت اکثر انگریز مختلف علاقوں میں شکار کھیلا کرتے تھے، انگریز راج تھا۔ میرے ابو بھی ساتھ تھے۔ 10 دن کا پروگرام تھا۔ شکار کا کھانا پینا اور پانی ساتھ لے گئے تھے۔ سامان خچروں پر تھا، لیکن اتنا خوف و ہراس تھا کہ بس اسی گاؤں میں ایک سوریا نامی آدمی رہتا تھا۔ سارے اسے کھانا دیتے تھے۔ اس نے بھی بتایا کہ اس نے لمبی سی کالے کپڑوں میں ملبوس عورت جنگل کی طرف جاتے دیکھی ہے۔ اس کے کہنے پر چچا نظام، جو کوجی بھی تھا، نے کچھ عجیب سے پاؤں کے نشان گاؤں سے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھے۔ وہ پاؤں عام انسان کے پاؤں سے بہت بڑے تھے۔ بہرحال اب تو سبھی متفق تھے کہ وہ کوئی ڈائن ہی ہے جو کچا گوشت چباتی ہے۔ میرے والد چلے گئے۔ ہمارے چچا تھے جو شام سے پہلے پہلے گھر آ جاتے، ہمیں بھی کمرے کے اندر لے جا کر بٹھا دیتے تھے۔ اماں بیچاری رات کو جائے نماز پر دعائیں مانگنے لگ جاتی تھی۔ بہت عجیب سی صورتحال تھی۔ شکار پر گئے لوگ تیسرے دن ہی واپس آ گئے تھے، کیونکہ اس انگریز کی حالت خراب تھی۔ دوران شکار کسی نے اس پر رات سوتے ہوئے حملہ کر دیا تھا اور وہ زخمی تھا۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ کوئی عجیب الخلقت چیز بھاگی تھی۔ رات کو لمبا قد انگریز تو واپس شہر چلا گیا، مگر گاؤں کا مسئلہ وہی تھا۔ اب تو کافی لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا تھا۔ لمبا قد، کالا لباس، نقاب زدہ، پتہ نہیں کون تھی یا کون تھا۔ وہ کبھی مرغیاں، کبھی بکریاں تو کبھی چوزے غائب کرتی تھی۔ انگریز شکاری کے ہی کہنے پر باقاعدہ ایک ٹیم نے گاؤں میں وزٹ کیا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس گاؤں کے جنگل میں اس ٹیم نے وزٹ کیا۔ جنگل بہت گھنا اور پراسرار سا تھا، وہاں کبھی کسی کا جانا نہیں تھا۔ اس جنگل میں بہت ساری انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے ملے، خون کے دھبے، کچھ بڑے پاؤں کے نشانات، اور مزید آگے جانے پر پراسرار غار بھی ملی۔ وہ ٹیم وہاں اندر گئی، باقاعدہ طور پر لالٹینیں لے کر۔ اس غار میں چمگادڑ تھے، بو تھی، ہڈیاں تھی، انسانی ڈھانچے، جانوروں کے ڈھانچے تھے، جو کہ حیران کن سی بات تھی۔
بہرحال ٹیم واپس آئی اور اس نے ساری رپورٹس انگریز ڈیسی کو دے دی۔ اس نے اس جنگل کو کاٹ کر ختم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اس پر کام شروع ہو گیا تھا، بڑے بڑے ٹرک آ گئے، لوگ تھے، انہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ دن رات کام جاری رکھا گیا اور سارے جڑی بوٹیوں کو اور درختوں کو کاٹا گیا، اور ابھی تک کوئی واردات بھی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کی گمشدہ رونقیں بحال ہو چکی تھی۔ اس ٹیم نے بے شمار درخت جھاڑیاں کاٹ ڈالی اور لکڑیاں شہر میں بیچ دی گئی۔ گاؤں میں ایک ماہ میں خطرناک جنگل چٹ پٹ صاف ہو گیا تھا، مگر ایک بار شور مچا کسی جنگل میں ٹیم کے ورکر نے جو کچھ حصہ رہ گیا تھا عجیب غریب حلیے کی عورت دیکھی، لمبا قد، کالا لباس، جو بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سب جنگل کٹ گیا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے وہاں کنواں بنانے کا سوچا کیونکہ گاؤں میں کنواں نہیں تھا، اسی لیے وہاں اب کھدائی شروع ہو چکی تھی، مگر جیسے جیسے کھدائی کی گئی وہاں سے انسانی ہڈیاں ہی نکلنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھے وہ لوگ، انسانی ہڈیاں پرانی تھی۔ یوں کنواں کھود گیا اور میٹھا پانی بھی نکل آیا تھا۔ سال بھر میں کوئی بھی کچھ نہیں ہوا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب لوگ کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس عورت کو وہاں کنویں پر بھی دیکھا تھا جس پر اب کوئی بھی اکیلا نہیں جاتا تھا۔ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس انگریز ڈیسی نے بھی وہاں لڑکیوں کا اسکول بنوانا شروع کر دیا تھا۔ اسکول بن گیا، کنواں بھی کھد گیا، پھر اس عورت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ جانے وہ کہاں گئی، آتی کہاں سے تھی۔ پھر پاکستان بن گیا، فسادات شروع ہوئے تو ہم لوگ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں آ گئے تھے۔ میری شادی بھی وہی ہو گئی، بچے پوتے۔ مگر میں نے یہ کہانی سب کو سنائی کہ پتہ نہیں وہ پراسرار آدم خور ڈائن تھی، کون تھی، کہاں گئی، آج تک راز ہی ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، اور اگر اسی علاقے میں کوئی آدمی رہتا ہو اور اس نے میری یہ کہانی سنی تو وہ ضرور کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ اس علاقے کا ابھی کیا حالت ہے، وہی پراسراریت ابھی بھی موجود ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو ضرور ایک کمنٹ کیجئے نیچے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔